بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس دن آپ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے دہلیز پر آئے سائل کو خالی واپس موڑ دیتے ہو، اس دن آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آج قرآن پاک کی ایک آیت، عمدہ اور پسندیدہ مال صدقہ کریں۔ مفہوم آیت: کبھی بھی تم نیکی کی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری نظروں سے گزری تو ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں، شاید آپ کے دل میں کچھ نرمی پڑ جائے۔ ضلع نانکانہ صاحب کے ایک گاؤں میں چودھری جابر ولایت نامی وڈیرا تھا، جو شاید آج بھی زندہ ہوگا کہیں۔ بہت بڑا جاگیردار تھا، 300 کے قریب بھینسوں کا مالک تھا، گوڈس ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا، پراپرٹی کا بھی چھوٹا سا کام شروع کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص کرم تھا، اسے کسی بھی کام میں کبھی ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات نہیں کی تھی، بلکہ کئی بار اس نے دہلیز پر آئے ہوئے سائل کو رسوا کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ امپورٹڈ شراب کا رسیا تھا۔ وہ ایک دن میں اتنی رقم کی شراب پیتا تھا کہ اس رقم سے ایک چھوٹی سی فیملی کا راشن آ جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ مہینے میں ایک دن شراب نہ پیوں اور بچ جانے والی رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یوں مجھے 2 طریقوں سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، پہلا یہ کہ میں شراب پینے کے گناہ سے بچ جاؤں گا، دوسرا یہ کہ وہ ساری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لوں گا۔ خیر، اس کے باوجود اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم جاری رکھا، یہاں تک کہ چند سال قبل اس کی دہلیز پر ایک بیوہ عورت آئی جس کی انتہائی کم عمری میں شادی ہوئی تھی۔ اس وقت 25 سال کی عمر میں بھرپور جوان تھی، مگر حالات کی ستم ظریفی نے اس کی مسکراہٹ چھین لی۔ وہ زندگی کے بچ و خم میں الجھ کے رہ گئی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کے مطابق اس خاتون کے شوہر کو قتل کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ یہی وڈیرا تھا، کیونکہ یہ وڈیرا اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ کوئی غریب شخص اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے۔ اس وڈیرے کی سوچ کے مطابق اگر بچے تعلیم حاصل کر لیتے تو اس کے تسلط سے آزاد ہو جاتے، کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ غریب شخص اس بات پر بزد رہا کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلوائے گا تو اس کی موت کو ڈکیتی کا رنگ دیتے ہوئے قتل کروا دیا گیا۔ اس عورت کی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا، بچے پالنے کے لیے وسائل بھی نہ تھے۔ مجبوراً اس نے بھیک مانگنے کے لیے شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا جس نے اس کے شوہر کو قتل کیا تھا۔ جس وقت اس نے وڈیرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اس وقت وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور جب اس کو بتایا گیا کہ فلاں خاتون آئی ہیں تو اس نے اس خاتون کو اندر بلوایا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھی، تو خاتون نے بتایا کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، میرے پاس کوئی رزق کمانے کا ذریعہ نہیں، کھانے کو ایک نوالا تک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے اتنا راشن دے دو کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے دل میں رحم ڈالے گا تو مجھے کہیں اور رزق مل جائے گا۔ لیکن وڈیرے نے اس کی مدد اللہ کی رضا کے لیے کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ میری جنسی خواہش پوری کر دو، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ خاتون نے پس و پیش سے کام لیا تو وڈیرے نے اکڑ کر کہا کہ میں اگرچہ زبردستی بھی کر سکتا ہوں کہ تمہارے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دوسری طرف خاتون نے اسے بتایا کہ اگر تم آج مجھے کچھ نہیں دو گے تو میں گھر جا کر بچوں کو مار دوں گی، لیکن روز محشر تمہارا گریبان ضرور پکڑوں گی کہ میں تمہاری دہلیز پر آئی تھی اور تم نے مجھے خالی واپس موڑ دیا۔ وہ شاید ان لوگوں میں سے تھا جن کے دلوں میں مہر لگ چکی تھی، اس لیے اس نے خاتون کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن دروازہ بند کر کے اسے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کا کہا۔ جب خاتون کے پاس کوئی صورت نہ بچی تو اس نے وڈیرے کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی حامی بھر لی اور اپنا آپ اس کو سونپ دیا۔ لیکن وڈیرے نے اپنی ہوس مٹا لینے کے باوجود بھی اس عورت کی کوئی مدد نہ کی اور نہ ہی اسے کچھ کھانے کو دیا۔ عورت اس کو بد دعائیں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئی اور جا کر اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ وڈیرے نے اس سے پہلے بھی کئی سائلوں کو بے عزت کر کے لوٹا رکھا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیے ہوئے تھا۔ اب کی بار اللہ تعالیٰ نے اس کی لگامیں کھینچ لی۔ سب سے پہلے اس نے جوئے میں لگا اپنی جمع پونجی ہاری،
اس کے بعد اس نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار میں ہارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک وقت بھی آیا کہ جب اس نے اپنی آخری بھینس تک بیچ دی۔ اب اس کے پاس کوئی بھی کاروبار نہیں بچا، محض اس کے پاس زمین اور گھر ہی باقی بچا، چونکہ آہستہ آہستہ وہ بھی جوئے میں ہار گیا۔ جب وہ بالکل کنگال ہو گیا اور کروڑوں اربوں روپے کی دولت سے محروم ہو کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا، جب وہ بے سر و سامان ہو کر سڑک پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اندر سے اس کی انتڑیاں گلنے سڑنے لگیں۔ کوئی شخص اس کو خیرات دینے کے لیے بھی جاتا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر جاتا، کیونکہ اس کے پاس سے آنے والی بدبو ناقابل برداشت تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات کسی اللہ والے سے ہوئی اور اس نے اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا، تو اس اللہ والے نے اس کو بتایا کہ یہ تکلیف تمہارے لیے بہتر ہے، شاید اس تکلیف کی عوض روز محشر تم اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بچ جاؤ، اور ساتھ ہی اس کو بتایا کہ تمہارا ماضی ہی تم اس مقام تک لے آیا ہے۔ اس اللہ والے کی بات سن کر وڈیرے نے کہا کہ کاش آج وقت آ جائے تو میں اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں، مگر افسوس کہ وہ وقت لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ اب اسے اسی حالت میں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے کہیں کسی سڑک کے کنارے مردہ پایا جانا تھا۔ شاید وہ وڈیرا مر چکا ہوگا یا زندہ ہوگا، کسی سڑک کے کنارے مردہ پڑا ہوگا، یا پھر وہ کہیں کسی سڑک پر خاک چھانتے ہوئے بھیک مانگ رہا ہوگا۔ لیکن میں اس کی کہانی سے آپ لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتی ہوں کہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں، کہیں بھی کوئی بھی حقدار، کوئی بھی سفید پوش نظر آئے تو اس کی مدد بنا کسی لالچ کے ضرور کر دیا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔